यूके کے بارے میں جو ہے وہ ایلان مسک نے کل کے دن جو ہے وہ ایک ایکس پہ پوسٹ کی تھی جی کہ یوکے میں جو ہے وہ سول وار جو ہے وہ ان ایویٹیبل ہے۔ تو اس کے بارے میں جو سٹرمر صاحب ہیں ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کمنٹ نہ کریں، اس سے جو یہ وائلنس ہو رہا ہے، جو رائٹس ہو رہے ہیں، وہ مزید جو ہے وہ بڑھیں گے۔ یوکے پولیس جو ہے وہ ابھی تک تقریباً 400 لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ چکی ہے، اور اسی طرح سے جو یوکے کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس نے 600 لوگ جو ہیں ان کو بیل پہ رہا کر دی۔ پہلے وہ ان کی بیل وغیرہ نہیں تھی ہو رہی، لیکن اب ان کو رہا کیا تاکہ جیل میں جو ہے وہ مزید جگہ بن سکے اور جو پروٹیسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑا جا سکے۔ پروٹیسٹر کا عام طور پہ جو تعلق ہے وہ فار رائٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہے۔ یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں ان کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہ تھی جی کہ 29 جولائی کو جو ہے وہ ایک سرپھرے نوجوان نے چاقو سے جو ہے وہ حملہ کر کے کوئی 8 جو بچیاں تھیں چھوٹی ان کو جو ہے وہ زخمی کیا، 2 جو اڈلٹ تھے ان کو زخمی کیا، اور اس حملے میں جو ہے نا وہ 3 چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں۔ اس میں جو ہے وہ بیبی کنگ ہے 6 سال اس کی عمر تھی، اس میں ایلس ڈاٹ ہے، اسٹین کومب اس کا نام ہے، یہ 7 سال کی تھی، اور اس میں ایلس ڈسلوا ہے، یہ 9 سال کی جو تھی۔ یہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ ٹیلر سوئفٹ جو ہے تھیم بیس ایک ڈانس اور یوگا کلب تھا، یہاں پہ بچے جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے تھے۔ تو کیونکہ یہ ایک ڈانس کلب تھا تو اس میں جو ہے نا لوگوں نے یہ سمجھا کہ کچھ پالیٹکس ہیں، آگے میں ان کا نام بھی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن جو پھیلائی، عام طور پہ ٹیلی گرام کو جو ہے انہوں نے وہ زیادہ یوز کیا کہ جی یہ جو ڈانس کلب پہ حملہ ہوا ہے اور 3 چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ بیسیکلی کسی سرپھرے جو ہے وہ مسلمان کا کام ہے، اور جو نوجوان 17 سال کا پولیس نے پکڑا اس کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ موقع پہ جو ہے وہ شو نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابہام پیدا کرنے میں زیادہ آسانی جو ہے وہ رہی۔ تو یہ مسلمان ہے جو اسائلم سیکر ہے، اس کے اوپر پھر کیا ہوا جی کہ جو یہ کارکن تھے، جو ورکر تھے، جو عام لوگ تھے، وہ نکلے سڑکوں پہ اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے، انہوں نے مسجد کے سامنے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، انہوں نے ہالیڈے ان ہوٹل جو ہے وہاں پہ جو اسائلم سیکر تھے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، پولیس کے اوپر اٹیک کیا، پولیس کی گاڑیوں کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا۔ تو اس میں جو ہے نا پولیس پرسنل جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ پچھلے جو 13 سال ہیں اس کے یہ سب سے جو ہے نا وہ برے فسادات ہیں جو ابھی یوکے میں جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بعد میں جو ہے ابھی پولیس جو ہے اس نے ڈسکلوز کیا جی کہ نہیں، وہ بندہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کا نام ایلکس ہے، اور وہ یوکے کا ہی جو ہے اس کی پیدائش ہے، اور وہ ایک روانڈا فیملی ہے اس سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، اور کرسچن ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہے بی بی سی کے مطابق تقریباً 27 آفیسر جو ہیں ان کو پولیس آفیسر کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی ہے۔ ہاں جی، ایکس پہ جو ہے یہ پوسٹ کی تھی جی، ای ڈی ایل فاؤنڈر ہے جی، فار رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، اور یہ ہے جی ٹامی روبنسن، اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ اس کا ایک دوست جو ہے وہ شامل ہے، جنہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ پھیلایا، اس کا نام ہے جی یزلے لینن۔ انہوں نے جو ہے وہ ایکس پہ اپنا اکاؤنٹ، اس کا جو یزلے لینن ہے اس کا اکاؤنٹ ہے لارڈ سیمن کے نام سے، تو انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کی جس سے جو ہے یہ وائلیشن جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس سے آپ ایک دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی پاور کا آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ہے یہ، اور اس کے اوپر وہ کوئی بھی مس انفارمیشن جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ چند سیکنڈ میں پھیل جاتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریئیکٹ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے کنٹرول میں وہ جو ہے چیز وہ نہیں رہتی۔ اب یہ جو رائٹس ہیں جی، یہ جو رائٹس ہیں جی پورے انگلینڈ میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ پلوئے موتھ ساؤتھ کوسٹ سے لے کے سندرلینڈ نارتھ ایسٹ میں، اسی طرح سے بیلفاسٹ میں، ناردرن آئرلینڈ میں، اور ان میں جو ہے وہ ریسسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے، یعنی کہ لوگوں نے جو ہے وہ بینر اٹھائے ہیں جس کے اوپر سلوگن ہے جی کہ گو بیک ہوم اور گو اسلام۔ ابھی جو فار رائٹ پولیٹیکل ونگ ہے، یعنی کہ فار رائٹ یا لیفٹ یا رائٹ کی ہم ٹرمینالوجی سنتے ہیں، یہ پہلے بھی میں کسی ویڈیو میں جو ہے بات کر چکا ہوں کہ بیسیکلی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیو ہیں، یہ دقیانوسی خیالات کی ہیں، یہ رجڈ ہیں، اور یہ جو ہیں یہ وائلنٹ ہیں، یہ ری ایکٹیو ہیں۔ اور جو لیفٹ بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ لبرل ہیں، یہ مذہب کے حوالے سے جو ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرکٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہ جو ہیں وہ ماڈرن ہیں، اور یہ ذرا سافٹ کارنر رکھتی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا ان کی ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔
اسی طرح سے جو نیشنلزم ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ جو نیشنلزم ہوتا ہے وہ رائٹ ونگ میں ہوتا ہے، اور جو ایک ہیومنزم کی بات کرتے ہیں وہ لیفٹ ونگ والی پارٹی جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے بی بی سی نے ایک پکچر بھی جو ہے وہ شیئر کی ہے، جس میں جو مسلمان ہیں جب مسجد پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ اینٹیں وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ جو اس کے بعد باہر جو آؤٹ سائڈ اس کی فینسنگ تھی اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا سکے۔ اب آپ اسی سے سوشل میڈیا کی پاور جو دیکھ لیں کہ جو ہے ہمارے ہاں بھی جو ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ فائر وال انسٹال کی گئی ہے، جس سے جو ہے یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور اتنی صحیح ان کی جو ہے وہ سپیڈ نہیں رہی بلکہ وہ بفر کرتی ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا جی کہ وہ 400 ارب کا یا 40 ارب کا جو فائر وال کا بجٹ ہے وہ چائنا سے منگوائی گئی اور اب واپس چائنا بھیجی گئی، کیونکہ وہ صرف چائنیز جو سافٹ ویئر ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے، جو فارن سافٹ ویئر ہیں سرورز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتی۔ تو اس کی جو بیسک ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ اس کا اگر لٹمس ٹیسٹ کر لیں، یعنی کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی عمران خان کا ونگ جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ صرف فیس بک کا ہی پرائم منسٹر ہے، یہ انسٹاگرام کا ہی پرائم منسٹر ہے، یہ ریئل میں پرائم منسٹر نہیں بنے گا۔ لیکن وہ پرائم منسٹر بن بھی گیا اور اس کو جو ہے وہ نکالا بھی گیا، اس کو جیل میں جو ہے وہ بھی ڈالا گیا۔ تو یہاں سے آپ ایک لٹمس ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ 71 سال اس کی عمر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کیس نہیں بنتا، لیکن پھر راتوں رات اچانک ہی 200 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور ابھی مزید ایسے کیسز بنائے جاتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ تب پتہ چلتا ہے جب اس بندے کی جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اصل میں اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ عجیب و غریب قسم کے کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا اثر جو ہے وہ چند منٹوں میں جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک دوسرا ہی امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ قابو نہیں آ رہا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اب ظاہر ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کس بات کو جو ہے وہ پاپولیٹ کریں اور کس بات کو جو ہے وہ پاپولیٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کی ایک غلط پوسٹ سے جو ہے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ودن منٹس جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے وہ ہمارے ادارے ہماری آرمی جو ہے وہ چاہتی ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں مل رہی۔ اس کی جو وجہ ہے کہ ہم پہلے سنتے تھے 5th جنریشن وار، 5th جنریشن وار، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، نوجوان نسل کو ٹرین کرنا ہے۔ اور تب یہ کہا جاتا تھا کہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ 300 ارب کیمن فیلڈ بنا گئے، یہ جو ہے نا ان کے سرائے میل رہے ہیں، یہ جو ہے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، مسٹر 10% رہے ہیں۔ لیکن اب انہی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بنایا ہوا ہے، ان کو پریزیڈنٹ بھی بنایا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ چیف منسٹر بھی بنایا ہوا ہے، اور اس میں 47 لے کے آئے ہیں۔ تو اصل میں جو ینگسٹر ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں کہ یار یہ ادارہ ہمیں جو ہے وہ آج سے چند سال پہلے کہتا تھا جی کہ یہ لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور پھر جس دن فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس بندے پہ اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے چند سال بعد جو بھی یہ پلٹا کھائیں گے کہ نہیں یہ لوگ جو اچھے ہیں، یہ لوگ برے ہیں، تو اس وجہ سے جو کنفیوژن کی اسٹیٹ تھی اس نے جو ہے وہ بڑا اپنا ایک رول پلے کیا ہے سوشل میڈیا کو اسٹرانگ بنانے میں پاکستان میں۔ اب اس میں کل کے دن جو ہے ساؤتھ پورٹ جو رائٹر جو تھے، اس میں ایک ڈیرک ڈرمنڈ ہے، 58 ایئر اس کی عمر ہے، اس کو جو ہے وہ 3 سال سزا جو ہے وہ کل سنائی گئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سالٹ اور وائلنٹ ڈس آرڈر کے جو ہیں وہ چارجز ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے اور بندے ہیں، ان کو 30 مہینے اور 20 مہینے جو ہے وہ سزا سنائی گئی، یہ بھی جو موجودہ افسادات ہیں اس میں یہ کلپریٹ تھے۔